اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے کتاب مقدس کو بھیجا اور بحیثیت ایک نور کے، ایک روشنی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ میرے حبیب اس قرآن کو لوگوں کو سمجھا دیجیے۔ کچھ لوگ آئے اماں عائشہ سے پوچھنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اماں رسول اللہ کے معمولات کیسے؟ اماں عائشہ نے یہی بتایا تم نے قرآن نہیں پڑھایا، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کی عملی تفسیر نبی کی زندگی ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں سے یہ قرآن نکل چکا ہے۔ یقین جانو لوگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، صرف جسمانی نمونہ لے کر نہیں آئے، آپ عقیدے کا نمونہ، معاملات کا نمونہ، تجارت کا نمونہ، بچوں کے لیے باپ کی حیثیت سے نمونہ، شوہر کی حیثیت سے بیوی کے لیے نمونہ، پڑوسی کی حیثیت سے پڑوسی کے لیے نمونہ، میدان جنگ میں کمانڈر کی حیثیت سے نمونہ۔ زندگی کے تمام تر معاملات میں جب بھی کوئی سوال پیدا ہو کہ میرے بچے کی بچپن کیسے گزرے، میری جوانی کیسے گزرے، دربار رسالت معاف نہ جائے آپ، تو کوئی ایسا سوال زندگی کا نہیں ہے جو حل نہ ہو جائے۔ لیکن ہم نماز اسی طریقے پر پڑھتے، یقیناً ہے کہ 5% 10% زیادہ لوگ نمازی نہیں ہے، 90% بے نمازی ہے، جمعہ اور عیدین پڑھتے، ایک تو نماز کے پابند نہیں، لیکن الحمدللہ جو بھی نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے پر پڑھتے ہیں جس طریقے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ ہمارے یہاں کا کوئی عامی بھی پہلے ایسا نہیں کہ رکوع میں چلا جائے گا بعد کو قیام کرے گا، ایسا نہیں کہ پہلے سجدے میں چلا جائے گا بعد کو رکوع کرے گا، وہ ترتیب سے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن پیارے آقا نے نماز کی ترتیب بھی سکھائی، رمضان کے روزے کے طریقے بھی سکھائے، حج کے مناسک بھی سکھائے، زکوٰۃ کا نصاب بھی بتایا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات زندگی میں تجارت کا طریقہ بھی بتایا۔ مدینے کے بازار میں گئے، بوری میں ہاتھ گھسایا، نیچے دیکھا کچا مال، اوپر دیکھا سوکھا مال۔ پیارے آقا نے کہا جو اپنے گراہک کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ہاتھ میں بوجھ دیکھا، یتیم بچے کو کہا بیٹا اتنا بوجھ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، بازار نہیں آتا ہوں۔ پیارے آقا ان کا سامان لے کے ہر گھر پہنچا دے۔ وہ سنتیں کہاں بڑی غائب ہو گئی؟ وہ مظلوم عورت انصاف کے لیے آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر اس کا انصاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جامع مسجد میں ہم ہر جمعے کو تقریر سنتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کرنے کا۔ نوافل کے لیے ہم تیار ہیں لیکن پنچایتی کے لیے ہم تیار ہیں۔ جبکہ آپ سنتے ہیں، ہمارے علماء سناتے ہیں کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے درگاہ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ گاؤں کے امیروں اور سرداروں اس بات کو سن لو، میں علماء ہے یہاں، شاید میرے خیالات میں اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کی اصلاح کر دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ نے سماج میں صلاحیت دی ہے کہ ظالم کا پنجہ مڑوڑ سکتا ہے، مظلوم کو حق دلا سکتا ہے، ایسے لوگوں نے یہ حق دلانے کا کام نہیں کیا تو یہ عبادات بھی ہمارے کام نہیں ہوں گے۔ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس کا مفہوم ہم نے علماء سے سمجھا ہے، اے جبرائیل امین جاؤ اس بستی کو تل پر الٹ دو۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بستی کے لوگ فاسق ہو گئے ہیں، فاجر ہو گئے ہیں، بدکار ہو گئے، بچہ بوڑھا جوان بیٹی اور بیٹیاں سب بدکار ہو گئے ہیں، لیکن ایک تیرا بندہ وہاں پر ہے جو ان کے تسبیح کا، ان کی عبادت کا طریقہ ایسا ہے کہ پلک جھپکتے بھر بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ رب قدیر کا فرمان ہوتا ہے اے جبرائیل جاؤ اس کے سمیت الٹ دے۔ وہ عبادت تو کرتا رہا لیکن سماج کی برائیوں کو کبھی ٹوکنے کی اس نے کوشش نہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے تم وہ بہترین امت ہو جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے بھلائی کے لیے برپا کیے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ پورے امت کا فریضہ ہے۔ اور پیارے آقا نے جو نصیحت فرمائی مفہوم ہے برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، یعنی طاقت سے روکو، قوت سے روکو، قوت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ طاقت نہیں ہو تو زبان سے روکو، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہو تو دل سے برا سمجھو۔ یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے۔ آج ہم جلسے میں آ جاتے، بھیڑ ہماری لگ جاتی، ہماری عیدین میں بھیڑ لگ جاتی، جنازے کی نمازوں میں بھیڑ لگ جاتی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ بہن کو ترکے میں کوئی حصہ نہیں دے رہا ہے، وہاں انصاف کی بات کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کسی نے کسی کو ذلیل کیا، کسی نے کسی کی زمین بےایمانی کر لی، ہم وہاں پر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں انصاف کے لیے اٹھنا پڑے گا، سچائی کی خاطر اٹھنا پڑے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمین میں سجدے بھی کیے، رو رو کے اللہ سے دعائیں بھی مانگی، لیکن جنگ بدر اور جنگ احد میں آپ نے حاضری کی تھی، دنان بھی شہید ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر کیسی محبت ہم سے ہے؟ کیا کہنا آقا سب سے زیادہ محبت آپ سے؟ کہا نہیں عمر، اے اللہ کے رسول اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت آپ سے؟ کہا نہیں عمر،
کہا اللہ کے رسول اپنے جان سے زیادہ محبت آپ سے. کہا اور ایمان یہی ہے جب تک اپنی جان سے زیادہ کوئی اپنے نبی سے محبت نہیں کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آج ہم وہ خوش قسمت لوگ نہیں ہیں. جنگ احد کے قصے آپ نے سنے ہوں گے. علماء بیان کرتے ہیں یہ وقت آیا کہ افواہ پھیلی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گردن پہ تلوار چلا دی ہے. بھگدڑ مچ گئی تھی لیکن صحابہ نے آواز دی اپنے صحابہ نے آپ کو لرغے میں لے دیا. ہر صحابی کی خواہش یہ تھی کہ تیر لگے تو میرے سینے میں لگے, تلوار کٹے تو میری گردن کٹے, میری آقا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے. ایک صحابی رسول ہے, گردن کٹ چکی ہے, جان نکلنے کو ہے, اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہیں, دوسرے رفیق کو کہتا ہے جب تک جان میں جان ہے رسول اللہ کی حفاظت کرنا ورنہ اللہ کے کیا وہ دکھاؤ گے. ایک عورت جاتی ہے ہند انصاریہ, کہا جاتا ہے تمہارا شوہر کر گیا, کسی عورت کا بیٹا کر گیا, کسی کا باپ کر گیا. وہ عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر کا رسول اللہ کیسے ہیں؟ کہا رسول اللہ خیریت سے ہے. کہا شوہر کا کوئی غم نہیں ہے, باپ کا کوئی غم نہیں ہے, بیٹے کا کوئی غم نہیں ہے. ایک طرف جان دے کر رسول اللہ کی حفاظت کرنا اور دوسری طرف اپنے فرزندوں کی جان جانے کے باوجود بھی رسول اللہ کی خوشخبری سن کر خوش ہو جانا, یہ وہ دعویٰ تھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. آئیے کیا ہم آج اپنے رسول سے ایسی محبت کر رہے ہیں؟ ہم پر بھی تو فرض ہے, ہم بھی تو رسول اللہ کی محبت کیے بغیر ایمان کا دعویٰ ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا. کوئی اللہ کو واحد مانے اور نبی کو نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم یہ مانے آج تو رسول اللہ کی وہ محفل ہم تو کوسوں دور ہیں, صدیوں دور ہیں, تو پھر ہم اپنے دعویٰ محبت کیسے پیش کریں؟ دعویٰ محبت یہی ہے کہ رسول اللہ نے جیسا عمل کیا ویسا عمل ہم کریں. رسول اللہ نے نماز پڑھی, نماز پڑھیں. رسول اللہ نے پنچایتی کی, پنچایتی کریں. تجارت صداقت کے ساتھ کریں. شادیوں میں اپنی بیٹی کی شادیاں دلائی, اپنی شادی کی, صحابہ کی شادیاں کرائے. لیکن اس وقت معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی چہتی دلہری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے تذکرے سنتے ہیں آپ, لیکن جب اپنی بیٹی کی شادی آتی ہے تو رسول اللہ کی بیٹیوں کی شادی پھیکی نظر آتی ہے, اپنی بیٹیوں کی شادی رنگین کرتے ہیں. رسول اللہ نے پردے کا حکم دیا, قرآن نے پردے کا حکم دیا, اور آج بے پردگی عام ہو گئی ہے. مسلمانوں میں بے حیائی اس قدر ہے کہ منسوب کے موقع سے بیٹی کی رنمائی باپ کر رہا ہے. منافق ہے اس وجہ سے جس قوم کے پاس قرآن ہو, ان کے نبی کی احادیث ہو, نبی کی سنتیں ہو, اس کے باوجود اگر کوئی قوم گمراہی کا شکار ہوگی, یاد رکھیے مسلمانوں کو اللہ نے اس دنیا میں برپا اس لیے کیا کہ آدم کے دوسرے بچوں تک, جن بچوں تک اسلام کا پیغام ہے, اب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں. سید الانبیاء کا نے ہمیں امانت پہنچا دی ہے, رہتی دنیا تک اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جب کوئی قوم راہ راست سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظالم